صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحابہ وأولادہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ وأصحابہ وأنصارہ وأشیاءہ ونجبائہ ومحبیہ وأمتہ وعلینا معهم أجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا ذکر مبارک انزلناہ وقال اللہ تعالی الرحمن علم القرآن وقال اللہ تعالی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبرؤوا بالقرآن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور یہ برکت والا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ میں بڑا ہی مہربان ہوں۔ اپنی رحمت کو بیان کر کے فرمایا سب سے پہلی نعمت جو بیان کی وہ فرمایا علم القرآن، کہ قرآن پاک کو سکھایا۔ تو قرآن پاک کا سیکھنا اور سکھانا، اس کا سننا اور اس کی اشاعت کرنا اور احکامات پر عمل کرنا سب مبارک ہے۔
بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبرکوا بالقرآن، قرآن پاک سے برکت حاصل کرو، اور فرمایا خارج جمین ہو، یہ اللہ پاک کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ جو کلام ہوتا ہے متکلم کے اندر سے نکلتا ہے، تو کتنا بابرکت یہ کلام ہوگا۔ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں عالم دین کہ میں سوچ رہا تھا اور 20 سال تک سوچا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر تو جلال ہی جلال ہے، اور یہ بچے اور یہ لوگ اس کو کیسے یاد کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں 20 سال تک سوچتا رہا، تھوڑی سی تجلی کوئی دور پہ پڑی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ اللہ کا کلام جو اندر سے نکل کر آیا ہے، لوگ اس کو اپنے سینے میں لے رہے ہیں، بچے اس کو یاد کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں 20 سال تک میں نے سوچا، کسی سے بات نہیں کی، تو ایک دن اللہ جل جلالہ نے میرے دل میں القاء فرمایا کہ تھا جلال ہی میرا کلام جو تھا، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا تو جمال بن گیا، لوگوں کو یاد کرنا آسان ہو گیا۔ تو اس میں اللہ کا جلال ہے، حضور کا جمال بھی حاصل ہو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق آپ کچھ بیان فرمائیں، تو فرمایا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ قرآن پاک سارا یہ آپ کی سیرت ہے، آپ کی اخلاق ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر عملی قرآن پاک کو دیکھنا ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے اطوار اور آپ کے جو طریقے ہیں ان کو دیکھ لو۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے گا، آپ کی پیروی اور غلامی کرے گا، تو وہ قرآن پاک پر عمل کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں جو ہیں اصل میں وہی اسلام ہے۔ حضرات صوفیاء نے اس بات کو کھولا ہے، یہ صوفیاء کہتے ہیں، یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ امیر الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے بزرگ اور علماء بھی ان کے ساتھ تھے، جیسے سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھائی دروازے ہیں دین میں داخل ہونے، ہمیں آج ان کی قدر ہو یا نہ ہو، یہ تو بعض لوگ نہ قدرے ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہوئے ہیں،
ہمارے باپ دادا جو مسلمان ہوئے انہی کی برکت سے اسلام میں داخل ہوئے. ان کی سیرت اور اخلاق کو دیکھ کر وہ اسلام میں داخل ہوئے. آج کسی کا ان پہ اعتراض ہے یا ان کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا تو حقیقت بات ہے وہ ناقدری کر رہے ہیں. بھئی اسلام میں داخل ہوئے، مدارس کھلے، مساجد آباد ہوئے، تو ان لوگوں کے ہاتھوں پہ لاکھوں مسلمان ہوئے لوگ. تو انہوں نے فرمایا حضرات صوفیاء نے کہ الاسلام یدور حول المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام اسلام ہے. ایمان کہتے ہیں التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، جو بتا دے، کر کے دکھا دے، جو سمجھا دے، وہ سچ اور حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی تصدیق کرنا، اس کو کہتے ایمان. اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اسلام پہ عمل کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ اسلام ہے. اس لیے میرے شیخ کا شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے جنت بھی ملتی ہے، خالق جنت بھی ملتی ہے. اور اکثر میں اپنا بھی شعر سنایا کرتا ہوں اس کے ساتھ کہ میرا بھی ذوق ہے، نہ اپنی منمانی کر نہ غیر کی مرضی کر، نہ اپنی منمانی کر نہ غیر کی مرضی کر، اللہ کی بندگی کر، حضور کی غلامی کر. صلی اللہ علیہ وسلم. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. تو مائی صاحبہ نے فرمایا کہ قرآن پاک نہیں پڑھتے، قرآن پاک سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. شام کے علاقے میں کسی نے پوچھا، کسی صحابی سے، مسلمان سے، کسی تابعی سے پوچھا کہ آپ کا قرآن وہ کیا ہے، دکھائیں. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو اس مسلمان نے اشارہ کیا وہ قرآن جا رہا ہے. مطلب کیا ہے کہ اس شخص کی زندگی قرآن پاک کے مطابق ہے. اور قرآن پاک کی برکت کتنی ہے، جس گھر میں پڑھا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس گھر کے عیال کثیر ہو جاتے ہیں، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اور ظاہر ہے برکتوں والا ہے اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ تہجد کی نماز میں جب کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے تو قرآن پاک کی خوشبو سے پورا گھر معطر ہو جاتا ہے. اب اس کی خوشبو وہ ہم آخرت میں تو دیکھ لیں گے کہ کتنی خوشبو والا ہے، لیکن ہے بڑی خوشبوؤں والا. کبھی کبھی اللہ پاک خوشبو کو ظاہر بھی فرما دیتے. بلکہ ابھی پیچھے کوئی ساتھی بیان کر رہے تھے کہ مولانا محمد مکی صاحب دامت برکاتہ
بیت اللہ میں مسجد حرام میں بیان کر رہے تھے کہ میرے پاس فون آیا ہے، کوئی قیدی امریکہ میں رہا ہے، ڈاکٹر عافیہ ہے، وہ پاکستان کی ہے، گرفتار ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ اس اللہ کی بندی کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو رہائی عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اس کے کمرے میں جھانکا تو یہ قرآن پاک پڑھ رہی اور نور سے بھرا ہوا ہے۔ ابھی اللہ پاک کبھی کبھی اس کا نور سیر فرما دیتے ہیں۔ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ، یہ جنت البقیع میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں، اور جنت البقیع والوں کا مقام بہت اونچا ہے، وہ حضور کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے قدمین شریفین اس طرف ہیں نا، تو سامنے جنت البقیع ہے، وہاں سادات کا گھرانہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور وہاں یہ صحابہ کرام کی قبریں، اور الحمدللہ میری ہمشیرہ کی قبر بھی وہاں ہے، اپنے بھائیوں نے خود دفن کی ہے وہاں۔ علماء نے لکھا ہے جنت البقیع کے فضائل میں، جب اس کی مٹی زیادہ ہو جاتی ہے، دفن ہوتے رہتے ہیں تو اٹھا کر فرشتے جنت میں پھینک دیتے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ باتیں حقیقت ہیں۔ جو حاجی صاحبان وہاں پتھر مارتے ہیں کنکریاں، تو فرشتے اس کو اٹھا لیتے ہیں، اور وہ کس وقت اٹھاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ بات تو اتنی واضح ہے کہ ہر کوئی اس کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام نافع رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سے ہوئی ہیں، وہاں ان کی قبر مبارک ہے۔ مسلمان کی قبر کی بھی بڑی شان ہے۔ اللہ، جیسے مسلمان کا احترام ہے، اس کی قبر کا بھی ایسے ہی احترام کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں، ہم بے حرمتیاں کرتے ہیں۔ آپ نے منع فرمایا قبر کے اوپر نہ بیٹھو، جیسے پکا بنانے سے منع کیا ہے، عمارت سے منع فرمایا ہے، ساتھ اس کا ادب بتایا ہے کہ اس کے اوپر نہ بیٹھو، بلکہ فرمایا آگ کے انگیارے پر بیٹھنے سے قبر پہ بیٹھنا سخت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے قبر پہ کونی لگا کے بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو تکلیف نہ دے، فرمایا ہڈی کا توڑنا ایسی جیسے کہ زندہ ہڈی کو توڑا اس نے، اتنا احترام سکھایا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ اس بات کو اور واضح کرنے کے لیے آپ نے فرمایا جس نے حج پڑھا اور پھر میری زیارت کو نہ آیا، روزہ اقدس پہ حاضری نہ دی، فقط جفانی، اس نے بے وفائی کی ہے۔ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ سلام عرض کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے خوشبو آتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ آپ کے منہ سے بڑی خوشبو آتی ہے۔ فرمایا بھائی خوشبو تو میں کوئی بڑی کوئی منگواتا۔ انہوں نے 70 سال مسجد نبوی میں امامت کروائی ہے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خان میں تشریف لائے اور فرمایا نافع جس منہ سے تو قرآن پڑھتا ہے ادھر کر،
میرے منہ پہ منہ رکھ کر قرآن پاک پڑھا، میں جب جاگا اس کے بعد میرے منہ سے خوشبو آتی رہی۔ تو کبھی کبھی اللہ پاک خوشبو کو ظاہر فرما دیتے ہیں اور اس کی روشنی کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب حدیث سنیں، یہ بات تو سچی ہے اور عام آدمیوں نے حدیث سنی اور پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مقام پہ کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر، فرمایا وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ بات تو کوئی شک نہیں ہے، جو آپ نے فرما دیا ہمارے دیکھنے میں شک ہو سکتا ہے، آپ کے فرمان میں کوئی شک نہیں۔ ہم غلط دیکھ سکتے ہیں، ہمیں دھوکہ لگ سکتا ہے کہ ایک چاند ہے، ہو سکتا ہے کوئی بال آگے پیچھے دو نظر آئیں، جو آپ نے فرما دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحابہ کرام اس پہ عمل کرنے والے تھے۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک مرتبہ قرآن پاک کی گھر میں تلاوت کر رہے تھے، تو ان کا گھوڑا بھٹکنے لگا۔ تو کہتے ہیں کہ میرا بچہ بھی ساتھ تھا، مجھے ڈر لگا کہیں بچے کو اس کا پاؤں نہ لگ جائے، تو میں نے پڑھنا بند کر دیا۔ گھوڑا خاموش ہو گیا، وہ سب ساکن ہو گیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر گھوڑا اچھلنے لگا، تو مجھے ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بچے کو اس کا پاؤں نہ لگ جائے، نقصان نہ پہنچے۔ پاس ہی وہ بھی سویا ہوا تھا، تو میں نے پڑھنا بند کیا تو اوپر سے دیکھا تو بادل ہیں، اس میں چراغ سے جل رہے ہیں۔ میں نے صبح یہ تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، تو آپ نے فرمایا تیرا قرآن پاک فرشتے سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، اگر تو پڑھتا رہتا تو صبح مدینہ کے لوگ ان کو دیکھ لیتے۔ بطور کرامت کے بعض میں بھی اللہ پاک نے بعض لوگوں کے سامنے یہ ظاہر فرمایا۔ ملتان کے اندر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تلاوت فرما رہے تھے، اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں ہمارے بزرگ فرماتے تھے ایسا قرآن پاک پڑھتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ ابھی اتر رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ کہ وہاں ایک پارک کے اندر جلسہ تھا، سورہ یاسین کی تلاوت کی، تو ایسی تلاوت فرمائی، لوگ بالکل خاموش ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ دیکھا تو درختوں کے قریب بادل آیا ہوا ہے، بادل سا چھایا ہوا ہے، وہ اوپر سے نیچے آتا ہوا درختوں کے قریب آ گیا۔ جب حضرت نے کہا صدق اللہ مولانا العظیم، تو جب پڑھا فرمایا کوئی اور بھی مخلوق آئی ہوئی تھی اللہ کا قرآن سننے کے لیے۔ تو قرآن پاک اتنی برکت والا ہے، بلکہ جو اس کا طالب علم ہے، آپ نے فرمایا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں بہتر خیر والا بہترین وہ ہے، اچھا وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ دونوں طرح کے الفاظ آئے، سیکھنا ہوتا ہے عمل کرنا، پڑھنا ہوتا ہے قراءت، تجوید کے ساتھ آدمی پڑھے، صحیح پڑھے۔ تو فرمایا تم میں وہ بہتر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہتر ہیں، تو پھر ہم کہاں گئے؟ فرمایا تم ان سے محبت کرو، تم بھی بہتر ہو جاؤ گے، تم بھی خیر والے ہو۔ اگر یہی پڑھتا ہوا فوت ہو گیا، بچہ ہے، بڑا ہے، فوت ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں، وہ اس کو قرآن پاک پڑھاتا ہے۔
میں نے کہا ماشاء اللہ، ہماری تو قبریں بھی مدرسہ بن، بھائی جہاں کوئی پڑھنے والا ہو، پڑھانے والا ہو تو وہاں مدرسہ نہیں ہوتا۔ مدرسہ عمارت کا نام تو نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے کا نام۔ تو قبر میں جب فرشتہ پڑھا رہا ہے، آدمی پڑھ رہا ہے تو بن گیا مدرسہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے جب حافظ قرآن فوت ہو جاتا ہے، اس کو دفن کیے جاتے ہیں، اللہ پاک قبر کو وہی فرماتے ہیں، یعنی حکم دیتے ہیں کہ اس کا خیال رکھنا۔ تو قبر کہتی ہے اے اللہ، میں اس کو کیسے تکلیف دے سکتی ہوں کہ اس کے جوف میں، اس کے پیٹ میں، اس کے سینے میں تیرا قرآن ہے۔ اسلام آباد میں نا ایک بڑھیا فوت ہوئی، جب اس کا جنازہ ہو گیا، دفن کی، دفن کے بعد وہاں ایک بزرگ عالم تھے، تو فرمانے لگے قبر خیال کرنا، تیرے اندر 7 حافظوں کی ماں کو دفن کیا گیا ہے۔ اس بڑھیا کے 7 بچے تھے، سارے کے سارے حافظ تھے۔ اب کسی عہدے کا بات کی جا سکتی وہاں؟ یہ فخریہ کلمات اس لیے کہ اللہ کا قرآن پڑھنے والے اس کے بچے، وہ کتنے والدین مبارک ہوں گے جن کی چارپائی حافظوں کے کندھوں پہ ہو، بھائی قرآن سینے میں ہے، کتنے مبارک لوگ۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بھائی حافظوں کو بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے، جن کاموں کو اللہ نے حرام کیا ان سے بچیں، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو پورا کریں، غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں، معافی مانگیں، اللہ پاک سے مغفرت مانگیں۔ غلطی ہو جانا کوئی بات نہیں، انسان ہے، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ تو بیچارہ کوئی توبہ کر لے تو پھر بھی کہتے ہیں نا بھائی 100 چوہا کھا کے بلی حاجتے چلے، ہے نا اس طرح کا مقولہ بولا جاتا تھا۔ نہیں، جس نے توبہ کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کم اللہ ذنب لہ، اس نے گناہ کی ہی نہیں، وہ اس طرح ہو کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اور جو ایسے آدمی کو تانا دیتا ہے وہ اپنے کو تباہ کرتا ہے۔ جب حضور فرما رہے ہیں اس نے گناہ نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کون اس کو گناہ گار کہنے والا، اس کا کیا حال ہو؟ اللہ اکبر۔ تو غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لیجیے، لیکن کوشش کی جائے جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کریں، یقین کریں اسلام پہ، قرآن پاک پہ۔ قرآن و سنت اسلام ہے نا، ایمان اسلام۔ یہ اتنا آسان ہے جیسے منہ سے کھانا اور پینا آسان ہے۔ دین اسلام فطری چیز ہے، فطری مذہب ہے، غیر فطری نہیں ہے۔ جیسے ناک کے ذریعے جو ہے اس نتھنے سے خوراک بھیجی جا سکتی ہے لیکن تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی اس کے علاوہ بھی لوگ زندگی اسلام سے ہٹ کر گزاریں لیکن مشکل میں ہے۔ اور اسلام پر چلنا اتنا ہی آسان ہے جیسے منہ سے کھانا اور پینا۔ تو بتاؤ منہ سے آدمی کھائے پیے مزے لوٹتا ہے کہ نہیں؟ گوشت کا علیحدہ مزہ اور دال کا علیحدہ مزہ، مشروبات کا مزہ علیحدہ علیحدہ۔ ایسے اسلام پہ عمل کرنا، اسلام ہے کیا؟ حضور کے مسنون طریقے، اور وہ مقبول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ جہاں قرآن پاک کے حافظ کی قبر ہوتی ہے، ایک تو ہے نا میدان معاشر میں 10 آدمیوں کی مغفرت ہوگی، شفاعت اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔
اس کے آس پاس جو 10 قبریں ہیں اللہ پاک ان کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یہ ساری قرآن پاک کی برکتیں ہیں۔ یہ برکت والا ہے کہ نہیں؟ آیت الکرسی پڑھ لی جائے، وہ گھر بھی محفوظ، اس کے ہمسائے بھی محفوظ۔ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم کرے، الحمدللہ شفا ملتی ہے۔ ہمارے پڑھنے میں کوئی شک ہو سکتا ہے، اللہ اس کی برکتوں کو بھی ظاہر فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، سونار تھا۔ حضرت کوئی سونا بنانے کا بھی نسخہ ہے قرآن پاک، اپنی اپنی فکر ہوتی۔ حضرت نے فرمایا ہاں ہے۔ نے کہا کہاں؟ ایک ڈھیلا مٹی کا اٹھایا، سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کیا، وہ سونا ہو گیا۔ انہوں نے آنکھیں موجی بن گئی، ماشاء اللہ۔ وہ گھر گیا، رات کو 2-4 اینٹیں اکٹھی کی، رات کو پھونکے مار رہا ہے۔ وہ صبح دیکھی تو مٹی، تو بڑا حیران ہوا کہ حضرت کہتے تھے سونا بن جاتا ہے، یہ کیسے؟ کہ بنا تو نہیں ہے۔ تو پھر حضرت کے پاس گیا، جیسے علماء پہ اعتراض بھی کر لیے جاتے، تو ہم یہ بتاتے تھے ہوا تو نہیں اس طرح۔ تو حضرت کو کہنے لگا حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ سونا بن گئی، تو آپ نے یہ نسخہ بتایا، میں تو ساری رات دم کرتا رہا ہوں، وہ سونا نہیں بنے۔ فرمایا سورہ فاتحہ کے ساتھ شاہ عبدالعزیز کی زبان بھی تو چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ سارا دن آدمی منہ سے دھوکے دے، لوگوں کو جھوٹ بولے اور پھر برکتیں آ جائیں۔ جو حضور کے ہاتھوں سے چیز جائے، بتاؤ اس میں برکت ہوگی کہ نہیں؟ ہے ابو جہل کا بھی ہاتھ، وہاں کیا برکتیں ہوں گی؟ ہیں جی، وہاں تو اس پہ بھی لعنت اتر رہی ہے۔ لیکن ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے ہاتھوں سے کوئی جو ہے چیز جائے گی، جو مصنوع طریقوں پہ عمل کرنے والا ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، کبھی وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے، کبھی کسی کے لیے دعا کر رہا ہے، کبھی وہ حدیث کی کتاب اٹھاتا ہے، کبھی وہ کوئی نیکی کر رہا ہے، کبھی وضو کے لیے وہ ہاتھ دھو رہا ہے۔ بتاؤ ان ہاتھوں میں یا ایک آدمی ہر وقت ان کے ساتھ گناہ کرتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے، غلط لکھتا ہے، بتاؤ اس میں برکت ہوگی؟ یہاں برکت ہوگی، برکتیں آئیں گی، لیکن یہ ہے برکتوں والے اگر ہم کام کریں تو اللہ جل جلالہ جو ہے قرآن پاک کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا